نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ لاش کا پوسٹ مارٹم کروانا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے۔ شرعی طور پر غلطی کرتے ہیں پوسٹ مارٹم کرنے والے، لیکن صاف ظاہر قانونی طور پر ہے اور قانون میں بھی درج ہے، تو اس لیے زیادہ بات بھی نہیں کر سکتے اور احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ۔ حضرت سوال پوچھا، ایک شخص قسم آتا ہے لیکن ماں باپ کی یا اولاد کی، تو کیا یہ قسم معتبر ہوگی؟ نہیں، قسم وہی معتبر ہے جو اللہ کی، اسی کا کفارہ ہوگا، اس کے علاوہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہوگا، نہ کفارہ ہوگا نہ قسم ہوگی۔ البتہ وہ بھی مسلمان کے لیے احتیاط ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اس حضرت نے سوال پوچھا کہ عورت حاملہ تھی اور وہ فوت ہو گئی، کیا اس کو آپریشن ٹائپ کا کر کے بچہ وہ کر سکتے ہیں یعنی فوری طور پر اس کی؟ جی ہاں بالکل۔ ویسے تو جیسے پوسٹ مارٹم عرض کیا یہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر اندازہ ہو کہ بچہ زندہ ہے ماں کے پیٹ میں، ماں فوت ہو گیا، تو فوری طور پر چیٹ پھاڑ کر سکتے ہیں تاکہ بچہ زندہ نکل آئے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ حضرت نے سوال پوچھا کہ احرام کو بطور چادر کے، رومال کے، بطور تیلوے کے استعمال کر سکتے؟ جی ہاں کر سکتے، جائز ہے۔ حضرت نے کہا کہ احرام کو بطور کفن کے استعمال کر سکتے؟ جی ہاں، احرام کو بطور کفن کے بھی استعمال کر سکتے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ حضرت نے سوال پوچھا کہ بیٹی کی شادی بھی ہے اور حج بھی فرض ہے، تو پہلے کیا کرنا چاہیے، بیٹی کی شادی یا حج؟ دیکھیں، اگر شادی پہلے سے طے حج سے پہلے تو پہلے شادی نمٹائیں، رخصت کریں، اور پہلے حج کے دن آ گئے تو پہلے حج کریں، بیٹی کی شادی بعد میں کریں۔ اور حج فرض ہے تو حج فرض ادا کرنا پڑے گا، البتہ تاخیر کی گنجائش ہے کہ آپ چاہتے ہیں فرض تو ہو گیا میں ضرور کروں گا، اگلے سال کر لوں گا، اس سے اگلے سال کر لوں گا، تو اس کی گنجائش ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ۔ حضرت نے سوال پوچھا، عورت پر حج فرض ہو اور کوئی محرم نہ ہو تو پھر کیا کرے گی؟ نہیں کر سکتی حج جب تک محرم نہ ہو۔ محرم ہوگا تو حج ہوگا، نہیں تو مرنے سے پہلے یہ وصیت کرنی پڑے گی حج بدل کے لیے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ہم نے طے کی ہے یہ سلسلہ خالص اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، اچھائی کے لیے، بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے، خیرخواہی کے لیے معاشرے کی۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، آگے بڑھیے، اور یوٹیوب چینل ہو، فیس بک ہو یا واٹس ایپ گروپ ہو، پیر مفتی اختر حسین کے نام سے ہیں، اب اس کو ضرور شیئر کریں، ضرور آپ پہ پھیلائیں، اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی کرائیں، خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ایک مسئلہ کئی دنوں سے وہ کرنا تھا، بتانا تھا اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، کہ استخارہ اور خواب، بڑی غلط فہمی پھیلائی ہوئی ہے میرے بھائیوں میں، میری بہنوں میں، لوگوں نے، کہ وہ سمجھتے ہیں استخارہ کریں گے تو خواب آئے گا، یا خواب کا کوئی نتیجہ ہوگا تو استخارے کا نتیجہ ہوگا۔ یاد رکھیے گا، خواب کا استخارے سے کوئی تعلق نہیں، استخارے کا خواب سے کوئی تعلق نہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، دوسری کوئی رائے نہیں کہ خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ خواب دن کا ہو یا رات کا ہو، صبح کا ہو شام کا ہو، خواب کی تعبیر ضرور ہوتی ہے، اور سچے خواب بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 40واں حصہ ہے، آپ نے فرمایا خواب ہی رہ جائیں گے، نبوت تو ختم، خواب رہ جائیں گے۔ مبشرات خواب کو فرمایا، اور اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خواب ہر ایک سے نہ پوچھو، تعبیر جو جانتا اسی سے پوچھو۔ تو بہت ساری روایتیں ہیں جو خواب کے متعلق ہے۔ خواب ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو استخارہ کرتے ہیں وہ اس کا انتظار نہ کرے کہ خواب آئے گا تو اس میں اشارہ ہوگا یا اسی میں نتیجہ ہوگا، کوئی تعلق نہیں استخارے کا خواب سے۔ استخارے کا تعلق دل کے رجحان سے ہے، یہ نوٹ کر لیں میرے بھائی میری بہنیں، یہ بتائیں لوگوں کو۔ اچھا، استخارہ ضروری نہیں ہے کہ رات کو کریں، استخارہ ضروری نہیں ہے کپڑے تبدیل کریں، استخارے میں ضروری نہیں ہے کہ خوشبو لگائیں، استخارے میں ضروری نہیں ہے کہ بستر بچھا کے وہ کریں، استخارے میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی وقت مخصوص کریں۔ استخارہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، دن کو رات کو کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، کوئی خوشبو لگانا، کپڑے تبدیل کرنا، سونا ضروری نہیں، نہ خواب کا تعلق ہے۔ استخارہ آپ نے کر لیا، دو رکعت نفل پڑھ لی، دعا کر لیا اللہ میرے لیے یہ کام بہتر ہے تو میرے دل میں ڈال دے، اور دعا عربی میں پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، اردو میں کہہ دے، ہندی میں کہہ دے، سندھی میں کہہ دے، پشتو میں کہہ دے، پنجابی میں کہہ دے، یا بلوچی میں کہہ دے، کسی بھی زبان میں کہہ دے، اللہ ساری زبانیں سمجھتے ہیں۔ اب استخارہ آپ نے نفل پڑھ لیے، دعا کر لی،
اس کے بعد آپ کے دل میں جو رجحان غالب آ جائے بس وہی نتیجہ ہے استخارے کا، خواب کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ خواب کو ڈھونڈنا چاہیے استخارے میں، نہ استخارے کو خواب میں ڈھونڈنا چاہیے۔ دل کا رجحان دیکھیں، استخارے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیے، دعا کر لیے، دل کا رجحان، اور استخارہ زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ کیا جا سکتے ہے۔ ایک دفعہ نتیجہ نہیں آیا، دل میں رجحان غالب نہیں آیا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، 5 دفعہ، 6 7 دفعہ نفل پڑھنے ہیں، دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد جو رجحان بنے دل میں، مثلا نکاح کے لیے کر رہے ہیں، رجحان یہ بنے 7 مرتبہ کہ کر لو نکاح، تو پھر کر لو، وہی استخارے کا نتیجہ ہے۔ رجحان تردد آ جائے، شبہ آ جائے، شک آ جائے، تو اس رشتے سے بچ جائیں، پھر کہیں اور رشتے کی بات چلائیں، وہ نہ کریں۔ اسی طرح کاروبار کے لیے کرتے ہیں، دکان کے لیے کرتے ہیں، سفر کے لیے کرتے ہیں، ڈیوٹی کے لیے کرتے ہیں، جاب کے لیے کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، بس یہی ہے استخارے کا رجحان، تعلق دل کے رجحان سے ہے، خواب سے نہیں ہے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو کریں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ ہم نے ٹارگٹ طے کیا 25,000 ہمارے بھائی جو روزانہ اس میسج کو آگے پھیلائیں، آگے شیئر کریں۔ اس لیے یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، ہر میدان میں کریں، اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، اچھائی کے لیے، بہتری کے لیے، خیر خواہی کے لیے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہن ضرور کریں گے۔ پیر مفتی اختر حسین کے نام سے یوٹیوب پر بھی ہے اور فیس بک پر بھی ہے، واٹس ایپ گروپ میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ یہ وہ جو واقعہ سنانے لگا ہوں اس کو ضرور سنیے، ضرور دوسروں کو سنائیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا بحران کردار کا آیا ہے، اخلاق کا آیا ہے۔ قومیں تباہ نہیں ہوتی مہنگائی سے، قومیں تباہ نہیں ہوتی اناج نہ ہونے سے، غلہ نہ اگنے سے، بارش نہ ہونے سے۔ قومیں تباہ جو ہوتی ہیں وہ کردار کی گرنے سے، کردار کی گراوٹ سے، کردار کے تنزل سے، کردار کے زوال سے، کردار کے نہ ہونے سے۔ اور ہمارا معاشرہ اس میں گر چکا ہے، 0% ہو چکے ہیں ہر لحاظ سے۔ کوئی ایک شعبے میں بتا دیں کہیں صحیح قانونی طور پر یا اخلاقی طور پر کام ہو رہا ہو، کوئی ایک شعبہ بتا رہے جس میں آسانیاں دی جا رہی ہوں، کوئی ایک ڈپارٹ بتا دے جس میں عوام کی سہولت کو مد نظر رکھ کر ملک کے مفاد میں فیصلے، ممکن ہی نہیں رہا۔ تو خیر، تو کردار کے اعتبار سے ہم ہر اعتبار سے گر چکے ہیں۔ ملاوٹ، چور بازاری، کرپشن، 2 نمبری، فراڈ، جھوٹ، چیٹنگ، یہ سب ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے، اور ہم اس کو برائی بھی نہیں سمجھ رہے، اور ہم گر جا رہے خالص پیسے کے لیے، خالص ڈالر کے لیے، ریال کے لیے، دولت کے لیے، دنیا کے لیے۔ ہر 2 نمبری ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں، مارکیٹ میں، تجارت میں، زراعت میں، کھیتی باڑی میں، یعنی بیوروکریسی میں، آفیسروں میں، اور ماتحتوں میں، اور انڈسٹری میں، اور فیکٹریوں میں، کوئی ایک شعبہ بھی نہیں بچا۔ کھیل، کھلاڑی، ہر چیز میں 2 نمبری فراڈ۔ تو یہ بڑا وہ ہے۔ ہمارے دوست ہیں، چونکہ وکالت تو میں چھوڑ چکا ہوں، لیکن وکیل دوست ہیں اوگی کے، رہتے کراچی ہیں، کسٹم کا کام کرتے ہیں، کسٹم کے وکیل منفرد الگ ہوتے ہیں۔ تو ایک میمن آیا، اس کا مال پھنسا ہوا تھا اور کئی کروڑ کا تھا، اب اسے چاہیے تھا کسٹم میں چھڑوا دینا۔ چھڑوانے والے جو وکیل ہوتے ہیں خاص کسٹم کے، ان میں سے ایک یہ دوست تھے۔ ان کو انہوں نے کہا مال چونکہ کئی کروڑ کا تھا، یہ سمجھ گئے، تو انہوں نے بلیک میل کیا کہ میں تو اتنے لاکھ لوں گا، لیکن عمومی طور پر فیس ہونی چاہیے تھی 20,000، 30,000، 25,000، 40,000، 50,000، لیکن انہوں نے کہا ہم 10 لاکھ پلس لیں گے۔ اب چونکہ مجبور تھا، کوئی اور چھڑوا نہیں سکتا تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈن ہے، ورنہ میرا مال خراب ہوتا ہے، وہ کئی کروڑ کا ہے اور نقصان بڑا ہے۔ اب وہ بلیک میل کر کے ان کو لے لیے کئی لاکھ، 10 لاکھ۔ اب سنیے آگے کیا ہے۔ اب یہ خوش ہو گئے کہ میں نے ایک ہی کیس میں سے اتنے لاکھوں کما لیے، زندگی بن گئی، وغیرہ وغیرہ۔ بیٹا دوسرے یا تیسرے دن جا رہا تھا آغا خان یونیورسٹی، اسی وکیل کا بیٹا، گاڑی دوڑاتے ہوئے تو اوور اسپیڈ پر ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگیں ٹوٹ گئی، کئی مہینے کے لیے وہ ہوئے، معذور ہوئے، ابھی تک معذوری ہے، اور ان کو وکالت کئی مہینے چھوڑنی پڑ گئی۔ وہ اتنے پریشان ہوئے کہ وہ پیسے نہیں، ان کے ساتھ دگنے پیسے اور لگ گئے، تب بھی بچہ صحیح صحت مند نہیں ہوا۔ تیرا رب ایسا بدلہ لیتا ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ جو کسی مجبور سے فائدہ اٹھاتا ہے، جو کسی اس طرح سلوک کرتا ہے کہ ناجائز فائدہ اٹھائے، اللہ اس کو عبرتناک
سزا دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ چونکہ معاشرہ ایسا گھر چکا ہے، پیسے کی ہوس میں، دولت کے پجاری اتنے بڑھ چکے ہیں، ڈالر ریال پیسہ، چور بداری، چیٹنگ فراڈ اتنا ہو چکا ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہیں دے رہے کہ اللہ پکڑتا ہے، اللہ سزا دیتا ہے، یا ہمارا انجام اچھا نہیں ہوتا، ہم اس طرف توجہ نہیں دے رہے۔ تو تجربہ کر کے دے، جو بندہ بھی کسی سے فائدہ اٹھائے گا ناجائز، بلیک میلنگ کرے گا، اللہ اس کو عبرتناک سزا دے گا۔ جو ہمارے معاشرے میں ہم اس طرف توجہ دینا چھوڑ دی ہے، تو میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، پھر بہن خدا کے لیے واپس آ جائیں، کردار اچھا کریں، اخلاق اچھے کر لیں، اعمال اچھے کر لیں، اللہ کے رسول کی فرمانبرداری میں آ جائیں۔ نافرمانی میں ذلت ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام کو خود بھی سنیں گے، دوسروں کو سنائیں گے، خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو کرائیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ایک حدیث سناتا ہوں جس سے جنتی عورتیں، ہماری بہنیں، پتہ چلے گا کہ جنتی ہیں، دنیا میں پتہ چل جائے گا۔ وہ کیسے پتہ چل جائے گا؟ وہ صفات ہیں، وہ خصوصیات ہیں، وہ اچھائیاں ہیں، وہ بلائیاں ہیں، کچھ نیکی ہیں، کچھ ان کی نشانیاں ہیں، جس سے پتہ چلے گا یہ ہماری بہن جنتی ہے۔ تو آئیے ہم تربیت کریں، ہماری بڑی بہنیں، ہمارے بھائی، وہ والد کی شکل میں ہوں، شوہر کی شکل میں ہوں، بڑے بھائی کی شکل میں ہوں، وہ تربیت کریں تاکہ یہ اوصاف، یہ صفات، یہ خصوصیات، یہ اچھائیاں ہماری بہنوں میں، بچوں میں پیدا ہوں، تاکہ جنتی بن جائے، جنت کے حقدار ٹھہریں۔ تو صفات کیا ہیں؟ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت حمل اور ولادت کی مشقت کو برداشت کر رہے اور بچوں پر مہربانی کرے، ہماری بہنیں اس کو بوجھ سمجھتی ہیں، اس کو تکلیف سمجھتی ہیں، لڑتی ہیں، جھگڑتی ہیں، لعنت بھیجتی ہیں، غصہ کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا بچوں پر مہربانی کریں اور مشقت برداشت کریں۔ پھر فرمایا شوہروں کی نافرمانی نہ کریں، تو آپ نے ارشاد فرمایا صرف 3 چیزیں ہیں، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ کیا مشکل ہے؟ کیوں نہیں بتاتے ہمارا معاشرہ؟ کیوں نہیں ہمارے بھائی، بڑے بھائی بتاتے، تربیت کرتے بچوں کی؟ کیوں نہیں ہماری بڑی بہنیں کردار ادا کرتی، وہ سکھاتی بچیوں کو؟ کیا بچیوں کو وہ فلم اسٹار تربیت کریں گے، وہی سکھائیں گے؟ کیا یہ ڈرامے سکھائیں گے میری بچیوں کو، میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو؟ کیا یہ سنگر سکھائیں گے، گانے والے سکھائیں گے؟ کیا فلم والے سکھائیں گے؟ کیا ہدایت کار سکھائیں گے؟ کیا اداکار سکھائیں گے؟ تو یہ طے کر لیجیے، ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم نے تربیت چھوڑ دی، ہم نے اصلاح چھوڑ دی، ہم نے اچھائی بھلائی چھوڑ دی۔ تو آئیے طے کر لیجیے، میری بہنیں، میرے بھائی، اس پیغام کو پھیلائیے، خود بھی عمل کرائیے، اور خود بھی غور کیجیے اس میں کہ ہم سے کوتاہی کتنی بڑی ہوئی ہے، اس لیے ہمارا معاشرہ دور نکل گیا اسلام سے، شریعت سے، اللہ کے رسول سے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی خود بھی تربیت کریں گے، دوسروں کو بھی تربیت کا طریقہ سکھائیں گے، خود بھی اصلاح کریں گے، دوسروں کو بھی اصلاح پر مجبور کریں گے۔ میں اپنے بھائیوں بہنوں سے التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اب جس گروپ میں ہیں، اپنا خاص فیملی کا، خاندان کا، اپنے چاہنے والوں کو گروپ بنے، اس میں روزانہ یہ میسیج ڈالیں، روزانہ پیغام سنیں اور سنائیں، عمل کریں اور کریں۔ یقیناً کچھ عرصے میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے معاشرہ اچھا ہوگا، خاندان اچھا بنے گا، تربیت اچھی ہوگی، اصلاح بہترین ہوگی۔ اور میں بار بار عرض کرتا ہوں، ہمارے بھائی ہماری بہنیں جو بار بار پوچھتے ہیں کہ سارے بیانات اکٹھے ہمارے کہاں مل سکتے ہیں، تو یاد رکھیے جب ہمارے سارے بیان اکٹھے ہمارے ساتھی ڈالتے ہیں، انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے، فیس بک پر پیج بنایا ہوا ہے، وہ ہے پیر مفتی اختر حسین، یوٹیوب پر بھی چینل بنایا ہوا ہے پیر مفتی اختر حسین۔ مجھے کچھ نہیں پتہ، اور وہ ساتھی ہیں، مخلص ساتھی ہیں، وہ بیچارے ریکارڈ کر کے یا یہ بھی روزانہ کے یہ وائس کلپ اس میں ڈالتے رہتے ہیں، تو یقیناً وہ بھی اصلاح کا ذریعہ، وہ بھی تربیت کا ذریعہ، معاشرے کی بہتری کا ذریعہ۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں خوب اس کو پھیلائیں گے، خود عمل کرائیں گے، خود بھی کریں گے۔ اللہ ہم سب کو 100% صاحب اعمال، صاحب کردار بنائے، 100% نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانبردار بنائے، اور نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہندو کا کھانا، ہندو کے گھر کا کھانا، یہ ہندو کے گھر میں جا کر کھانا کیا یہ جائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ یاد رکھیے گا، ہندو کے گھر کا کھانا حلال ہو، پاک ہو تو کھا سکتے ہیں، کوئی حاجی نے اس کا پکا ہوا تو بھی کھا سکتے ہیں، وہ آپ کو گھر پہ کھلائے تو بھی کھا سکتے ہیں، آپ کے گھر پہ لے آئے پکا ہوا تو بھی کھا سکتے ہیں، یا اس کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں، یہ حلال ہے۔ شرط یہ ہے کہ حلال پکا ہوا ہو، یا اس کی مٹھائیوں کی دکان ہے، یا مٹھائی خرید سکتے ہیں، حلال ہے۔ اس کا ہوٹل ہے، آپ کھانا کھا سکتے ہیں، حلال ہے۔ البتہ حرام پکا ہوا نہ ہو، حرام خود ہندو کے لیے بھی حرام ہے، صرف مسلمان نہیں، وہ سب کے لیے حرام ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی 100% فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ 100% اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، حلال کھانے کی، حلال کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ شادیوں پر لفافہ دیتے ہیں اور ولیمے پر لفافہ دیتے ہیں، کیا لفافہ دینا اور اس کو لکھنا پھر اتنا مطالبہ کرنا جائز ہے؟ قطعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن لفافہ اگر ہدیہ سمجھ کر کوئی بھی چیز ہدیہ دیتا ہے، واپسی کی ڈیمانڈ نہیں کرتا، لکھتا نہیں ہے، تقاضا نہیں کرتا اور اضافے کا نہیں مانگتا، تو اس کی تو گنجائش ہے۔ لیکن جس انداز سے لوگ کر رہے ہیں، لکھتے ہیں، پھر تقاضا بھی کرتے ہیں، پھر مانگتے بھی ہیں، میں نے اتنا دیا تھا تم اتنا دو، اس سے وافر دو، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ قطعاً مناسب ہے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ تو غیر مسلم کا طریقہ ہے، غیر مسلم کرتے ہیں، ہندو بھی کرتا ہے اور باقی غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نافرمانی سے محفوظ فرمائے، فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ لفافے کا سب سے مستحق زیادہ جو ایڑیاں رگڑ کر ہسپتال میں پڑا ہوتا ہے وہ مستحق ہے۔ لفافے کا مستحق غریب ہے، غریب مریض جو دوائیاں کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اس کو لفافہ دینا چاہیے۔ مریض کے گھر میں جا کر ہم بیٹھ جاتے ہیں کھانے کھانے، حالانکہ کھانا کھانا بھی منع ہے، پینا بھی منع ہے، وہاں لفافہ دینا چاہیے، لیکن ہم لفافے شادی پر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ بنائے۔ اس حضرت نے سوال پوچھا کہ شادی حال میں فائرنگ کرتے ہیں، کیا یہ فائرنگ کی گنجائش ہے؟ خصوصاً رات کو کرتے ہیں، قطعاً گنجائش نہیں۔ یہ بھی ایسے ہے جیسے حرام کام کرنا، چونکہ لوگ سوئے ہوتے ہیں، بچے سوئے ہوتے ہیں، بیمار سوئے ہوتے ہیں، کوئی مسافر ہے وہ سوئے ہوتا ہے، کسی نے جلدی جانا ہے وہ سوئے ہوتا ہے، کسی نے ڈیوٹی بجے، تو ایسے ہی جیسے تکلیف پہنچانا، لوگوں کو دکھ دینا، مصیبت میں ڈالنا، حرام ہے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، دکھ دینا، مسلمانوں کے لیے آسانیاں کرنا، یہ جنتی کی صفت ہے۔ مسلمانوں کو مشکلات پیدا کرنا، تکلیفیں دینا، یہ جہنمی کی وہ ہے عادت ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ ہے۔ اور پھر شادی پر فائرنگ تو خود ایک غیر شرعی کام ہے، جو کوئی فضول کام ہے۔ بھائی اتنا تو شادی پر فائرنگ کر کے خرچہ کرتے ہو، یتیم کو دے دو، بیوہ کو دے دو، بھائی اتنا اسلحہ پر استعمال کرتے ہو، اتنا اسی بچی کو دے دو، کسی بہن اپنی کو دے دو، کسی غریب اپنے پڑوسی کو دے دو، کیا ضرورت ہے فضول خرچ کرنے کی؟ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ ہوئی۔ اسی طرح ساتھ نے تھوڑا پوچھا کہ کمپنیاں دوائیں بنا رہی ہیں، اس میں شراب ڈالتی ہیں، تو کیا ایسی دوائی جس میں شراب استعمال ہو حلال ہے؟ استعمال کر سکتا ہے۔ دیکھیں مسلمان کے لیے حرام کو حلال قرار دیتی ہے شریعت، آخری درجے کی مجبوری ہو، جان بچانا ہو تو خود حرام حلال ہے، تو دوائی حلال کیسے نہیں ہوگی؟ اور جتنی دوائیں ہیں جس میں جو استعمال ہو رہا ہے شراب، وہ حلال ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہر شراب آ گئی لہذا حرام ہے، ایسی دوائی ہے حرام ہے، اس کا استعمال حرام ہے، اس کا لکھنا حرام ہے، نہیں، کوئی حرام نہیں۔ دوائیوں میں جتنا شراب ہے وہ حلال شراب ہے، استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو معاشرے کی بہتری کے لیے استعمال فرمائے۔ آئیے طے کر لیجیے، معاشرے کی بہتری کے لیے کوشش کرے، اپنے طور پر اصلاح کی کوشش کرے، تربیت کی کوشش کرے، بہتری کی کوشش کرے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ اور التجا کرتا ہوں ہر بھائی یا بہن اپنے خاص گروپ بنائیں، جس کا آپ کے قریبی عزیز رشتہ دار فیملی، ان کو روزانہ سنائیں اور عمل کروائیں، خود بھی عمل کریں۔ اور درخواست ہے کہ ہر بھائی بہن تقریباً بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں روزانہ کے یہ اکٹھے بیان کہاں ملیں گے، خوابوں کی تعبیر اکٹھی کہاں ملے گی؟ تو یاد رکھیے گا، میرے ساتھی ہیں، مخلص ہیں، انہوں نے محنت کر کے ایک یوٹیوب چینل بنا ہے پیر مفتی اختر حسین کے نام سے، اور فیس بک پیج بھی بنایا ہے پیر مفتی اختر حسین کے۔ تو آپ کے پاس موجود ہو یا نہ ہو، اس میں فیس بک اور یوٹیوب پر روزانہ کے سوالات، خواب وغیرہ مسائل، جتنے حدیثیں ہیں، سنتیں، ساری اس میں موجود ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی اٹھا سکتے ہیں، خود بھی عمل کر سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کرا سکتے ہیں، خود بھی سن سکتے ہیں، دوسروں کو بھی سنا سکتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ نانا نے ہمیں کہا تھا کہ ہمارے گھر کے اوپر آپ لوگ گھر بنا لو، تو آپ لوگ رہائش کرو تاکہ کرائے سے بچو۔ ہم نے مکان بنا لیا، ہمارے ابا نے، ہماری امی نے۔ اب ان کے وفات کے بعد ماموں کہہ رہے نکلو، گھر چھوڑو ہمارا، تو ہم کیا کریں؟ پیارے، وہ جو خرچہ کیا تھا اس کا مطالبہ آپ کر سکتے ہیں، وہ شرعاً جائز ہے اور ان کے لیے دینا ضروری ہے۔ ماموں نہیں دے گا تو مجرم ہوگا قیامت کے دن، قبر میں، آخرت میں حساب لیا جائے گا اس سے۔ ویسے ہی ہے جیسے کسی کا حق کھانا، ویسے ہی ہے جیسے چوری ڈاکہ، ویسے ہی جیسے زبردستی کسی کو وہ بے دخل کر دینا اور اس کی جائیداد پر قبضہ کر لینا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح
ساتھ نے سوال پوچھا کہ ایک شخص چرچ کا کاروبار کرتا ہے تو کیا اس کے پاس کھانا یا اس سے مسجد کے لیے تعاون لینا جائز ہے؟ پیارے، چرچ کا کاروبار حرام کاروبار ہے، تو اب نہ اس کا کھانا چاہیے نہ اس سے مسجد میں تعاون لینا چاہیے، بلکہ اس کو تو اس حرام سے نکالنا چاہیے، چھڑوانا چاہیے، بچانا چاہیے۔ وہ جو گرفتار ہے جس مصیبت، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، دنیا اور آخرت کی بربادی اور تباہی ہے۔ اس کو بچانے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے، پریشر ڈال کر یا پیار محبت سے یا ترغیب دے کر یا اگر کسی بھی اعتبار سے اس کو مصیبت سے نکالیں، ورنہ اس کی دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ ہیں۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ دادا پر حج فرض تھا، وہ حج ادا نہیں کر سکے اور فوت ہو گئے، اب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ان کی جائیداد میں سے انہوں نے اگر وصیت کی تھی تو وصیت کے بھی اتنے پیسے ہیں، تہائی نافذ ہوتی ہے وصیت، کہ حج ادا کیا جا سکتا ہے، تو وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر وصیت نہیں کی تھی تو ان کے جو اولاد ہیں، جیسے آپ کے چچا ہیں، آپ کے والد ہیں، ان کو چاہیے ان کا حج کر لیں، ان کو اجر ملے گا، وہ اپنے فرض سے سبق دوش ہو جائیں گے دادا، اور ان کو اجر بھی ملے گا، یقیناً مستحق ثواب ہوں گے، نیکی ہوگی، بہت بڑا اجر ملے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو مصیبت سے جان چھڑوا دینا، کسی پر قرض ہے اس کے قرض ادا کر دینا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ایک شخص زندگی میں کسی کو جائیداد دینا چاہے، کیا دے سکتا ہے؟ جی ہاں، جائیداد، مکان، پلاٹ دینا چاہے تو زندگی میں نام بھی کر لے، قبضہ بھی دے دے، اور تو پھر بالکل دے سکتے، کوئی حرج نہیں، وگرنہ وصیت وارث کے لیے نہیں ہوتی۔ قبضہ نہیں دیا تو وہ بھی اس میں ورثہ میں تقسیم ہوگا، یا نام نہیں کیا تو بھی ورثہ میں تقسیم ہو گیا۔ اس کی شرائط ہیں کچھ، مثلا سب سے مین شرط یہ ہے کہ قبضہ اس کو دے دے اور نام اسی کے کر لے۔ مثلا جیسے آج کل عدالتوں میں رجسٹری ہوتی ہے، پٹواری سے مل کر، عدالت سے مل کر اس کے نام کر کے اس کا قبضہ دلا کر پھر اس کا قبضہ گنا جائے گا، وراثت میں وہ چیز شامل نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ طے کر لیجئے، ہم نے اصلاح کرنی ہے، معاشرے کی تربیت کرنی ہے، خیر پھیلانی ہے، اچھائی پھیلانی ہے، تو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے 25,000 کا۔ ہمارے بھائی ہماری بہنیں یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ گروپ سارے پیر مفتی اختر حسین کے نام سے ہیں۔ میں التجا کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، ضرور اس کو شیئر کریں، ضرور آگے پھیلائیں، خالص اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہمارے محلے میں ایک آنٹی ہے، وہ رشتے کرواتی ہے، لیکن رشتے جب کرواتی ہے تو لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں سے پیسے لیتی ہے، تو کیا یہ پیسے لینا ان کا حلال ہے یا حرام؟ یاد رکھیے گا، رشتے کرانے پر کچھ نہ کچھ اس کا خرچ ہوتا ہوگا، فون کرتی ہوگی، گاڑی کرائے پر یا رکشہ کرائے پر جا کے ان کے گھروں پہ جاتی ہوگی، تو یہ خرچ ہوتا ہے۔ اور رشتے کرانے سے پہلے ہی طے کر لے کہ اتنے اتنے پیسے لوں گی، تو یہ حرام نہیں ہے، حلال ہے، کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی کا بات نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ایک شخص فلمی اداکار کو اپنی گاڑی کرائے پر دیتا ہے، تو کیا یہ کرائے کی آمدنی اس کے لیے حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ دیکھیں، کرائے پر گاڑی دینا اداکار کو، چاہے وہ فلم میں کام کرتا ہو یا ڈراموں میں کام کرتا ہو یا تھیٹر میں کام کرتا ہو، یہ حرام تو نہیں ہے، لیکن مناسب بھی نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ وہ گاڑی اپنی کسی اور کو دے دے۔ ایک بندہ سارا دن اللہ کے رسول کی نافرمانی میں کام کر رہا ہے، مثلا اداکار ہے، فلم میں بناتا ہے، سارے دن اللہ کے رسول کی نافرمانی، تو اس کو گاڑی اللہ سے حلال مانگے، صحیح حلال مانگے، 100% حلال مانگے، تو اللہ اور ذریعے سے دے دیں گے، اور گاہک دے دیں گے، اور بندہ دے دیں گے جو جس کو گاڑی آپ دے سکتے ہیں رینٹ پر۔ تو حرام نہیں ہے اس کو دینا، لیکن 100% حلال بھی نہیں ہے، یعنی نامناسب ہے، کراہت ضرور ہے اس میں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ انسان نے سوال پوچھا کہ غیر مسلم ڈاکٹر سے ڈیلیوری کے لیے اپنی بہنوں کو بھیجنا، کیا یہ اس کی گنجائش ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی ڈاکٹر نہ ہو مسلمان، اس میں میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے
کہ ڈاکٹر بنانا فرض کفایہ ہے مسلمانوں کو، اور بہنوں کا ڈاکٹر بننا بھی وہ بھی فرض کفایہ ہے کہ اگر بہنیں ڈاکٹر بنیں گی تو ہماری بہنیں، ہماری مسلمان عورتیں کسی مرد کے پاس بھی نہیں جائیں گی، مرد چاہے مسلمان ہو یا ہندو ہو یا عیسائی ہو، غیر مرد کے پاس عورت ڈلیوری کیس کے لیے جائے تو بڑی مایوب بات ہے۔ اگرچہ جائز ہے، کوئی ڈاکٹر نہ ملے تو مرد کے پاس ڈلیوری کیس کرا سکتے ہیں، مرد چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی کباہت نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہی ہماری بہنیں ڈاکٹر بنے تاکہ اس طرح کے کام میں ہم شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ۔ ساتھ نے سوال پوچھا کہ ہنڈی کا کاروبار جائز ہے یا نہیں، یہ اکثر پوچھا کرتے ہیں، یاد رکھیے گا ہنڈی کا کاروبار نفس سے ہنڈی کوئی حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن ملک کی قوانین کے خلاف ہے، ملک کے خلاف ہے، ملک کا نقصان ہوتا ہے، تو ایسا کام شرعاً جو جائز بھی ہو لیکن ملک کی قوانین کے خلاف اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اعتراض کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے وہ پوچھا، اپنا سوال پوچھا کہ کمیشن لینا اس کی شرعاً حد کیا ہے، کتنا فیصد کمیشن لے سکتے ہیں یا کتنا پیسے لے سکتے ہیں؟ کمیشن لینے کی شرعاً حد کوئی نہیں ہے، جتنا آپس میں طے کر دیں کمیشن لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ 1%، 2%، 4%، 10% جائے 1000، 2000، جائز ہے، طے کر لے آپس میں، دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، چیٹنگ نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک سوال بار بار پوچھا جاتا ہے، بار بار، لیکن خیر جب تک سمجھ نہ آئے بار بار پوچھے، کوئی حرج نہیں، ہم جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ بار بار پوچھتے ہیں کہ کوئی بندہ ننگا نہائے اور نہانے کے بعد کیا وضو ضروری ہے؟ کیا اسی طرح کپڑے اتارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا گانا سننے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، نہ گانے سے وضو ٹوٹتا ہے، نہ کپڑے اتارنے سے وضو ٹوٹتا ہے، نہ نہانے کے بعد دوبارہ وضو کی ضرورت پڑتی ہے، سب فضول باتیں ہیں، وہ ساتھی کرتے ہیں جو بھولے بھالے ہیں، دین کا علم نہیں رکھتے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح یہ سوال پہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت کہنا چاہیے زکوٰۃ ہے، یا صدقہ دیتے وقت کہنا چاہیے یہ صدقہ ہے؟ زکوٰۃ دیتے وقت بھی ہدیہ اور تحفہ کہنا چاہیے غریب کو، اور صدقہ دیتے وقت بھی ہدیہ یا تحفہ یا عیدی وغیرہ وغیرہ کہنی چاہیے۔ زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ نہیں کہنا چاہیے، صدقہ دیتے وقت صدقہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ غلط کرتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں، وہ بھولے بھالے ہیں، نادان ہیں، نہ سمجھ ہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ ساتھ نے سوال پوچھا کہ تہجد کی جماعت ہو سکتی ہے؟ 3-4 بندے ہو، سفر میں ہو، جماعت کر لیں؟ نہیں، جماعت فرض کے بعد اگر ہے تو وہ تراویح کی ہے بس، اس کے علاوہ کوئی جماعت کرے گا تو جماعت نہیں ہے، جماعت نہیں ہو سکتی، منع ہے، نفل کی جماعت نہیں ہے، وہ تراویح میں پڑھتے ہیں، وہ خود ثابت ہے، تو جو چیز ثابت ہو اس کو اسی پر رکھتے ہیں، اس کے ذریعے سے قیاس نہیں کرتے کہ باقی اشراق کی بھی جماعت کروا لیں اور چاش کی بھی جماعت کروا لیں، اوابین کی بھی جماعت کروا لیں، تہجد کی بھی جماعت کروا لیں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے۔ ہاں، جو جماعت ثابت ہے، پانی نہیں، استسقاء کی ثابت ہے، اسی طرح جو ثابت ہے وہ تو ثابت ہے، لیکن اپنی طرف سے جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کروائی تو ہمیں نہیں کروانی چاہیے، منع ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ۔ اسی طرح ساتھی نے پوچھا کہ کیا بیوی کے ساتھ، بہن بیٹی کے ساتھ جماعت ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، اکیلے پڑھنے سے بہتر ہے جماعت ہی کروا لو، چاہے پیچھے بہن ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، جماعت بہتر ہے اکیلے پڑھنے سے، ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اس طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ امام کے لیے امامت نہ کرے، نیت نہ کرے امامت کی تو نماز نہیں ہوتی۔ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو نیت ویسے بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہستیاں اور بڑے بڑے اکابر تو کہتے ہیں نیت کی ضرورت نہیں، نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر قبلہ کی جانب، فلاں مسجد، فلاں علاقہ، فلاں ضلع، فلاں ملک، فلاں خطہ، تو کیا ضرورت ہے لمبی لمبی؟ مجھے یاد پڑتا ہے پہلی دفعہ ایک جگہ جانا ہوا یہ پاکستان میں، اسکردو بارڈر بالکل اس کا انڈیا کا،
تو وہاں چونکہ وہ وہاں مقامی ایک ساتھی تھا، تو بیان کے بعد میں نیچے آیا تو جمعہ تھا، تو سنتیں پڑھنے لگے نا بیان کے بعد، تو ایک ساتھی نے اتنی لمبی نیت کی کہ وہ شاید موت تک میں نہ بھولوں گا اس نیت کو۔ وہ ایسی ہے جیسے اس کے بعد میں کہا کرتا ہوں، کوئی بندہ کہے 4 رکعت پڑھتا ہوں وقت ظہر، فلاں مسجد، فلاں علاقہ، فلاں محلہ، فلاں ضلع، فلاں خطہ، اور وغیرہ وغیرہ، وہ اتنی لمبی یعنی نیت کی اس نے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اور میں اپنے بھائیوں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ گروپوں میں سوال بھیجتے ہیں، ہم گروپوں کو نہیں دیکھ پاتا، بہت گروپ ہو رہے ہیں، ہر دن کے اعتبار سے اضافہ ہو رہا ہے، تو گروپوں کو نہیں دیکھتا، پرسنل پر دیکھتا ہوں۔ پرسنل پر بھی ہزاروں آتے ہیں، تو جو اوپر آ جائے اس کا جواب دے دیتا ہوں جب بھی ٹائم ملتا ہے، جو نیچے چلے جائے پھر مجھے پتہ نہیں چلتا، اس لیے معاف کر دیا کریں، معذرت کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ آئیے طے کر لیجیے، اصلاح معاشرہ، تربیت معاشرہ میں کردار ادا کریں۔ اس کا بہترین حل ایک یہ بھی ہے کہ روزانہ یہ بات سنیں اور سنائیں، عمل کریں اور کرائیں۔